واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اہل بیت اطہار، سرکار کے گھرانے والے، سرکار کے گھر کے لوگ کتنی عظیم شان کے مالک ہے، اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ بنایا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے بلند مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی کئی ایک آیت مبارکہ ہے جو اہل بیت اطہار کی خصوصیت، ان کے اوصاف، ان کے طریقہ کار، ان کے اخلاق و کردار سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار، انہیں اللہ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آیت مقدسہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک پس منظر اپنے ذہن میں ضرور رکھنا کہ یہی اہل بیت اطہار ہے جن کی محبت کے نام پر، ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اور آپ بجائے حسینیت کے یزیدیت والا کردار اپنا کر محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کا بازار گرم کرتے ہیں۔ بہت دنوں سے میں ان دنوں کا انتظار کر رہا تھا، کئی سالوں سے ان دنوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت ان نوجوان کو جزائے خیر دے جنہیں یہ توفیق میسر ہوئی کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب اس بہترین محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ الرسول، مدینہ پاک میں تشریف لائے، ہجرت فرما کر میرے آقا مدینہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار سے بے پناہ محبت کرنے والے، جن کی محبت کا اللہ نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا، یہ ثمرہ عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں ایک پیغام نازل فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کرام ہے، یہ میرے محبوب کے اشارے پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، تو میری طرف سے انہیں یہ انعام ملا ہے کہ یہ مجھ سے تو راضی ہیں ہی، لیکن ان کے لیے انعام یہ ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار جو راتوں دن مسلمانوں کی تبلیغ میں صرف فرما رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک سرکار آپ ہماری تبلیغ و ہدایت میں لگے رہتے ہیں، سرکار آپ ہماری رشد و ہدایت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ضروریات بھی زیادہ ہے، آپ کے مصارف بھی زیادہ ہے، آپ کی مصروفیات اور آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں، سرکار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی طاقت بھر ہمیں جو میسر ہو آپ کی بارگاہ میں حقیر سا کچھ نذرانہ پیش کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نذرانہ کو لینے سے انکار فرما دیتے ہیں، سرکار اس تحفے کو رد فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری تبلیغ پر، رشد و ہدایت پر، میں نے جو تمہیں کفر کی تاریک کوٹھری سے نکال کر اسلام کے روشن باب میں داخل کیا ہے، میں نے جو تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی معرفت کرایا ہے، اگر تم اس پر مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو یہ دنیاوی مال و متاع کی مجھے ضرورت نہیں، اگر میرے رشد و ہدایت کے بدلے اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے گھر کے لوگوں سے محبت کرو۔ اندازہ لگاؤ وہ محبت جس کا تقاضا
میرے آقا فرمائے ایک مومن کے لیے وہ محبت کتنی ضروری ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اب آئیے دیکھیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی کیا حیثیت ہے، سرکار کے گھرانے کے لوگ سے محبت کرنے کی کیا حیثیت ہے، حسن پاک سے محبت کرنے کی کیا حیثیت ہے، حسین پاک سے محبت کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن کہیں ہم جا کر یہیں پر رک جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے درمیان حق اور باطل کے درمیان خط امتیازی نہ کھینچا ہو، کسی نے آپ کو یہ بتایا ہی نہ ہو کہ محبت امام حسین کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، اس گاؤں کا فرد ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں۔ دیکھو سرکار کے گھرانے کے لوگوں سے محبت کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک مومن کی محبت دوسرے مومن کے لیے واجب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور جو مومنہ ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے رشتے محبت نبھانے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک مومن کی مثال عمارت کی مانند ہے کہ جس طرح عمارت کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے سے متصل ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے، اور ہر ایک حصے کو دوسرے حصے سے تقویت پہنچتی ہے، یہی مثال مومن کی ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے تقویت پہنچنی چاہیے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنا چاہیے۔ تو ایک عام مومنوں کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ عام مومنوں سے محبت کرنا یہ واجب ہے مومن کے لیے۔ تو جو سرکار کی ذات ہے، جو مرکز محبت ہے، جو مرکز عقیدت ہے، جو مرکز انسیت ہے، جو مرکز مودت ہے، اس ذات سے محبت کرنا یہ کتنا عظیم سرمایہ ہوگا، اور یہ کتنا بڑا اسلام کا حکم ہوگا۔ پھر وہ ذات جس سے محبت کرنے کا حکم میرے آقا فرمائے، میرے آقا فرمائے اللہم انی احب، اے میرے مولا میں اپنے نواسہ حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحب، مولا تو بھی محبت فرما، واحب من یحب، مولا تو ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک مومن سے محبت کرنا جب واجب ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کے قرابت داروں سے محبت کرنا صرف واجب ہی نہیں بلکہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کیا شرعی حیثیت ہے، دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے سرکار کے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اہل بیت اطہار کتنی عظیم شان کے مالک ہے اللہ، اللہ نے کتنا بلند مرتبہ انہیں فرمایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مناظر جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو بظاہر تو وہاں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک طرف مظلومیت ہے، ایک طرف ظالم کھڑا ہوا ہے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر مظلوم نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں، ناتواں نظر آ رہے ہیں، بے بس نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی طاقت کے مالک ہے، اللہ نے انہیں کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ نصرانیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو سنیں، اہل بیت اطہار کی طاقت اور پاور کو ملاحظہ کرے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی طاقت کے مالک ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کتنے مقرب ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں وہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کی جانب سے بات رکھی جاتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ ہمارے نبی کو خدا نہیں مانتے ہیں، آپ ہمارے نبی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، آپ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں؟ کیا بھلا کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے والد اللہ رب العزت، کہو معاذ اللہ، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، تو جو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو، تم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر انہیں اللہ کا بندہ اور نبی ماننے میں کیا حرج ہے؟ عیسائی ان باتوں کو سننے کے بعد جو ان کا وفد ہوتا ہے، وفد کے جو سالار کارواں ہوتا ہے، بڑا غضبناک ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی عظیم دلیل پیش فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کے بیٹا نہ ہونے پر بڑی واضح دلیل فرماتے ہیں کہ قرآن نے اس کو نقل کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ لیکن دراصل وہ اپنے مذہب میں، اپنے مذہبی عقیدے میں وہ بڑے ہٹ دھرم ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر واضح دلیل پیش کر رہے ہو، لیکن یہ عیسائی ہیں جو تمہاری دلیل پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو محبوب ایک کام کرو، تم انہیں مباہلہ کی دعوت دے دو، محبوب تم انہیں مباہلہ کی دعوت دے دو۔ جب اگر وہ تمہاری دلیل کو جو واضح ہے، جو روز روشن کی طرح آیا ہے، جو شمس و امس کی طرح واضح ہے، اس دلیل کو نہیں مان رہے ہیں، اس دلیل پر مصر ہے، اس دلیل کو نہیں مان رہے ہیں، تو محبوب تم انہیں دعوت مباہلہ دے دو۔ اب یہ مباہلہ کیا ہے سنو، مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا متنازع مسئلہ جو حل ہی نہ ہو سکے، ایک ایسا مسئلہ جس میں تنازع اور فساد ہو جائے اور وہ حل ہی نہ ہو سکے، تو فریقین دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر لان تان کرے اور یہ بددعا کرے کہ ہم میں جو جھوٹا اور کاذب ہونا اللہ رب العزت اسے ہلاک فرما دے۔ یہ ہے مباہلہ، کہ جب معاملہ حل نہ ہو تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور فریقین میں سے ہر کوئی ایک دوسرے پر لان تان کرے کہ جو ہم میں جھوٹا ہو، کاذب ہو، جو معاملے میں صادق نہ ہو، اللہ رب العزت اسے برباد و ہلاک فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب جب یہ تمہاری واضح دلیل کو نہیں مان رہے ہیں تو محبوب انہیں دعوت مباہلہ دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دے دیا کہ تم میری باتوں کا انکار کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کر رہا ہوں، کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اس کے باوجود تم میری باتوں کا رد کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، آؤ میدان مباہلہ میں آ جاؤ، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے آؤ، ہم تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعائیں کرو، ہم میں جو جھوٹا ہوگا، ہم میں جو جھوٹا ہوگا، جو کاذب ہوگا، جو حق پر نہیں ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا اور فیصلہ وضاحت کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب نجران کے عیسائیوں کے سامنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے، ہم تمامی لوگوں کو جس شخصیت کا انتظار تھا شدت سے، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹک اڑیسہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی اندر آپ یہ نہیں سوچیں، کچھ لوگ مجھے آ کر بولے ہیں کہ 100-150 کرسی اور منگا دیجئے، مجھے لگتا ہے کم سے کم 150-200 کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس کو کون بھرے گا بھائی؟ جو لوگ باہر ہے، جو کرسیوں پہ جنہیں کرسیاں نہیں ملی ہے، یہ سب خالیاں کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو صرف باہر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں تھوڑا اندر بھی آ جائیے، اندر کی جگہوں کو پر کر لیجئے، بہت ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹک اڑیسہ علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بڑا درود پاک پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج پورا ہندوستان جن کی خطابت کو جھوم جھوم کر سنتا ہے، الحمدللہ. ایسے ایسے مقررین ہمارے اور آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت تشریف فرمائے حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ، الحمدللہ. بڑے مقبول خطیب ہیں، بڑے مقبول مقرر ہیں. یہ ان کی شفقتیں ہیں، یہ ان کی عنایتیں ہیں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. انہوں نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے، یہ ان کا حکم ہے جس کو میں عمل میں لا رہا ہوں. ورنہ ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یقین مانیے کہ ان کے سامنے بولنے سے ہمارے پاؤں تھر تھر آتے ہیں. ہم تو طالب علم ہیں ان کے درمیان. بہرکیف وہ واقعہ آپ کے درمیان رکھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دے دیتے ہیں. دعوت مباہلہ، مباہلہ کیا ہے ابھی میں نے آپ کے درمیان رکھا. وہ سب کے سب اپنے جو ان کے قائد ہوتے ہیں، جو ان کے مین پادری ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان جاتے ہیں. وہ مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ جی کہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے ان کی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ہمارے سامنے مباہلے کا چیلنج رکھ رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں میدان مباہلہ میں مدعو کر رہے ہیں. وہ جو راہب تھا، جو ان کا سردار تھا، جو سالار کارواں تھا، وہ کہتا ہے سن لو، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ان کا نبی ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، ان کے نبوت کی وضاحت ہو چکی ہے. اگر تم نے ان کے دعوت مباہلہ کو قبول کر لیا اور میدان مباہلہ میں اگر تم اتر گئے تو یقین مانو کہ تم میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا. لہٰذا اگر اپنی عافیت چاہتے ہو تو میدان مباہلہ میں حاضر نہ ہونا اور یہیں سے اپنے اپنے گھر نجران کو واپس ہو جاؤ. بہرکیف وہ لوگ سمجھوتا کے لیے، صلح کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباہلے کا موڈ بنا کر میدان مباہلہ میں تشریف لا چکے ہیں. کس طرح تشریف لائے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ راہب جب میدان مباہلہ میں آتا ہے اور میدان مباہلہ میں آ کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کو میدان مباہلہ میں جب دیکھتا ہے تو وہ راہب، وہ پادری، ان کا سالار کارواں یہ کہتا ہے کہ سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ایسے روشن چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ یا اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، اگر یہ دعا کر دے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرما کر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا، پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. اے نجران کے عیسائی، اگر اپنی عافیت چاہتے ہو، اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان مقدس نورانی چہرے والوں سے مقابلہ نہ کرنا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ نہ کرنا. اگر ان سے تم مقابلہ کیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا. یہ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے آمین پر سرکار دعا فرمائے اور وہ آمین کہہ دے، یعنی ان کی آمین میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے. کیا میدان کربلا میں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزیدیوں کے ہلاکت کے لیے، یزیدیوں کی بربادی کے لیے، یزیدیوں کے نست نابود ہونے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دعا فرما دیتے، اگر رب کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغاثہ فرما دیتے، رب کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر التجا فرما دیتے، تو میرا وجدان کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہماری نسبت ہے، اس نسبت
نسبت کی حقانیت بول رہی ہے کہ اگر میرا امام میدان کربلا میں یزیدیوں کے فنا کرنے کے لیے، یزیدیوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے اگر دعا فرما دیتے، اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور یزید کے لشکروں کو برباد کر دیتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے ہے، اللہ نے انہیں بڑے عظیم رتبوں کا مالک بنایا ہے، اللہ نے بڑے عظیم شان کا حامل بنایا ہے۔ کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے، ان احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کا فی الحال یہ وقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناز و نعمت سے پلے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے، بس ایک روایت سن لے، آقا اتنی محبت فرماتے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت میں آیا ہے یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ میرے آقا اپنے نواسے کا لعاب دہن اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح ہم میں کا کوئی شخص کھجور یا چھوہارا چوسا کرتا ہے۔ اتنی محبت فرما رہے ہیں میرے آقا اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری کے اندر بڑا دردناک واقعہ پیش آیا۔ سن 61 ہجری کے اندر عراق کی سرزمین پر کوفہ سے کچھ دور کربلا کے میدان میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے اصحاب و رفقا کے ساتھ نہایت ہی دردناک انداز میں، نہایت ہی صفاکانہ انداز میں، نہایت ہی ظالمانہ انداز میں یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ دراصل جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کا بدبخت لڑکا یزید یہ تخت نشین ہو جاتا ہے۔ تخت نشین ہوتے ہی یزید کو یہ خوف ستاتا ہے کہ ابھی مدینے میں نواسہ رسول موجود ہے، ابھی مدینے کے اندر اجلہ صحابہ کرام موجود ہے، عام لوگ تو میری بیعت قبول کر لیں گے، عام لوگ میرے حکومت کے ڈر سے، عام لوگ میرے رعب کے خوف سے، عام لوگ میری طاقت و قوت کے بل پر میری بیعت تو قبول کر لیں گے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجلہ صحابہ کرام ہے یہ اتنی آسانی سے میری بیعت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بیعت کو رد کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دے، پھر اگر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، ان میں سے کسی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، پھر میرے لیے حکمرانی کا راستہ آسان نہیں رہ جائے گا۔ چنانچہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ میرے والد محترم رحلت فرما گئے ہیں، سنو میں تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ مدینہ کے جتنے افراد ہیں ان سب سے میری بیعت لے لو، خاص کر نواسہ رسول سے میری بیعت ضرور لے لینا، اور وہاں جو صحابہ کرام ہیں ان سے میری بیعت ضرور لے لینا۔ ولید بن عقبہ یزید کا فرمان لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کو ولید بن عقبہ یزید کا فرمان سناتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو دل سے یزید کی حکمرانی کے مخالف تھے، جو دل سے یزید کی تخت نشینی کے مخالف تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ سے فرمایا سنو عام انسان تو خفیہ طور پر بیعت کر سکتا ہے، عام انسان تو چہار دیواری کے بیچ میں بیعت لے سکتا ہے، لیکن میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، اس وقت روئے زمین پر سرکار کا میں ہی واحد نواسہ ہوں، میں کس طرح چوری کے ساتھ، میں کس طرح خفیہ طریقے سے یزید کی بیعت کر لوں؟ یزید کی بیعت خفیہ طریقے سے لینا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جس وقت کے
بارے میں بچپن ہی میں میرے نانا جان نے خبر دے دی تھی، مخبر صادق نبی نے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے افراد، میرا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، میری شریعت کا دم بھرنے والے، میری محبت کا دم بھرنے والے میرے اس پیارے نواسے کو شہید کر دیں گے، میرے اہل بیت پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑیں گے۔ چنانچہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جگہ جو جگہ امام حسین کو سب سے پیارا تھا، جس جگہ آپ کا بچپنا گزرا، جس جگہ آپ کی جوانی گزری، وہ مدینہ جس مدینے سے آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نانا جان کو سب سے زیادہ اس سرزمین سے محبت تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نبی کی رحلت اسی جگہ پر ہوتی ہے، زمین کی اسی خطے پر ہوتی ہے جس خطے سے نبی کو زیادہ محبت ہو، اور سرکار کی رحلت، سرکار کا ظاہری وصال اسی خطے پر ہوا۔ سمجھ میں آیا کہ سرکار کو مدینہ سے بہت زیادہ محبت تھی، تو جب سرکار کو محبت تھی تو ان کے نواسے کو بھی محبت تھی۔ آقا نانا جان کی بارگاہ ہمیں حاضری ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، الوداعی لیتے ہیں اور مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں بڑی سرعت کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ختم کر دوں اس بات کو، کیونکہ جس منظر کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ منظر ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا، تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے درمیان انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے، مکہ آپ تشریف لے جاتے، آپ مکہ میں تشریف فرما ہے، کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفی 1 2 نہیں، 10 12 نہیں، کئی ایک خطوط بھیجتے ہیں کہ امام پاک آپ تشریف لے آئے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے لیکن ہم یزید کے بیعت کے قائل نہیں ہیں، آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے، ہم آپ کے والد کے جانثار ہیں، ہم آپ کے والد سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہمارے درمیان آئے، آپ اگر ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ کی بیعت کو فوقیت دیں گے، ہم آپ کی بیعت کو ترجیح دیں گے۔ یزیدیوں کے مسلسل خطوط کے بعد ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں آپ کو روکا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک بڑا دردناک حادثہ پیش آتا ہے، ہاشمی جوان شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے بھائی شہید ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، آپ کے بھتیجے شہید ہوتے ہیں۔ آپ کی باری آتی ہے، آپ یزیدیوں کے درمیان آتے ہیں، آپ کوفیوں کے درمیان آتے ہیں، اور کوفیوں کے درمیان آ کر آپ اتمام حجت کے لیے کوفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک تقریر فرماتے ہیں۔ آپ کوفیوں سے کہتے ہیں اے تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے صدقے میں تمہیں جنت ملے گی، میں اس نبی کا نواسا ہوں جن کی محبت کا تم بھرتے ہو۔ اے کوفیوں بتاؤ، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں بھیجے؟ کیا تم نے مجھے دعوت نہیں دی؟ کیا تم نے مجھ سے بیعت کا وعدہ نہیں لیا؟ کوفیوں کی طرف سے آواز آتی ہے، امام پاک ہم نے آپ کو کب خطوط بھیجے؟ ہم نے آپ کو کب دعوت دی؟ ہم نے آپ کو دعوتیں نہیں دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ٹھیک ہے تم نے دعوتیں نہیں دی، تمہارے خطوط ہم تک نہیں پہنچے، لیکن کیا میرے احترام کے لیے، کیا میری تکریم کے لیے، میری عزت کے لیے، میری رسوائی سے بچنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ ہوں جن کے تم شیعان ہو، جن سے محبت کا تم بھرتے ہو؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے میری تکریم کے لیے کہ میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ ہوں، اس فاطمہ کا شہزادہ ہوں کہ میدان محشر میں جب فاطمہ زہرا کی سواری گزرے گی تو فاطمہ زہرا کی جب سواری گزرے گی اہل محشر سے کہا جائے گا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے۔ کیا میری اس تکریم کے لیے، کیا میری عظمت کے لیے، کیا میرے مقتدر ہونے کے لیے، کیا میرے معزز ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟
ان کوفیوں کو آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوتے ہیں. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر کے شیر ہیں, جو فاتح خیبر کے شہزادے ہیں, آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کر مقابلہ فرماتے ہیں. اس طرح مقابلہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کو, ابن سعد کو یہ یقین ہو جاتا ہے, کوفیوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے, یزیدیوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اس تنے تنہا فرد سے دست بدست انفرادی طور پر اگر ہم لڑتے رہیں تو ہماری پوری فوج کے لیے تنے تنہا یہ آدمی بھاری پڑ جائے گا, تنے تنہا نبی کا یہ شہزادہ بھاری پڑ جائے گا, تنے تنہا فاتح خیبر کا یہ شہزادہ بھاری پڑ جائے گا. چنانچہ یک بار کی ان پر چوطرفے حملے کیے جاتے ہیں. ایک تیر آ کر آپ کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے, وہ زہریلا تیر ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس پیشانی سے خون کے فوارے شروع ہو جاتے ہیں. جس مقدس پیشانی کو میرے آقا چوما کرتے تھے, جس مقدس پیشانی کو فاطمۃ الزہرا بوسہ لیا کرتی تھی, جس مقدس پیشانی پر علی مرتضیٰ کو ناز تھا, اس مقدس پیشانی پر وہ تیر پیوست ہو جاتی ہے, خون کے فوارے چھوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں ایک تیر لگتا ہے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لاتے ہیں, سجدے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جاں بحق ہو جاتے ہیں. آپ منصب شہادت پر فائز ہوتا ہے. آخری پیغام میں آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں, یہ آخری بات آپ کے درمیان ایک گزارش کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں دو خیمے آپ کے درمیان ہیں. آپ امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں, آپ خود کو حسینی کہتے ہیں, آپ خود کو حسینی قبیلے کا فرد قرار دیتے ہیں. کربلا کے میدان میں دو خیمے آپ کے درمیان ہیں, ایک خیمہ یزیدیت ہے, ایک خیمہ حسینیت ہے. یہ خیمہ یزیدیت ہے جس کے اندر شراب نوشی ہے, جس کے اندر دغا بازی ہے, جس کے اندر دھوکہ ہے, جس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے, جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہے, جس کے اندر نواسہ رسول سے دغا بازی ہے. دوسرا خیمہ خیمہ حسینیت ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہے. یہ وہ خیمہ ہے جس خیمے کے اندر صبر و رضا ہے, جس خیمے کے اندر تلاوت ہے, جس خیمے کے اندر دین پر استقامت ہے, جس خیمے کے اندر نانا جان سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری ہے. ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یزیدی اور حسینیوں کے درمیان اگر فرق کرنا ہو, امتیاز کرنا ہو, تو کیا کلمے کی بنیاد پر ہم امتیاز کریں گے؟ نہیں, کلمے کی بنیاد پر یزیدیت اور حسینیت کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا, امتیاز نہیں کیا جا سکتا. یزیدیت اور حسینیت کے درمیان اگر ہم فرق کرنا چاہتے تو ہمیں کردار کی بنیاد پر فرق کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں, اگر ہمارے اندر کردار یزیدیت ہے, شراب نوشی ہے, دغا بازی ہے, جھوٹ ہے, شریعت کی مخالفت ہے, تو ہم بظاہر محبت حسینیت کا دم بھر رہے ہیں, لیکن ہمارے اعمال, ہمارے کردار یزیدیت والے ہیں. ہمارے جو کردار ہے, ہمارے گفتار ہے, وہ یزیدیت والے ہیں. تو یاد رکھیں, حسینیت اور یزیدیت کے درمیان فرق کلمے کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا, قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا, کردار کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے درمیان کردار حسین ہے, قرآن کی تلاوت, نماز کی پابندی ہے, اگر ہمارے درمیان اور ہمارے کردار کے اندر دین پر استقامت ہے, پھر اگر محبت حسینیت کا ہم دم بھر رہے ہیں, تو یقیناً یہ محبت, یہ جو دعویٰ ہے, اس دعوے میں ہم صادق ہیں, اس دعوے میں ہم سچے ہیں. ورنہ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, 10ویں محرم الحرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, سال بھر میں کبھی کوئی خرافات نظر نہیں آتے, سال بھر میں اس طریقے سے عوامی سطح پر بالکل مجمع عام میں آ کر شراب نوشی نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان, ہمارے معاشرے کے درمیان شریعت کی پاسداری بہت کم ہے, شریعت کی مخالفت بہت زیادہ ہے, لیکن شریعت کی سب سے زیادہ مخالفت اگر ہمارے علاقے میں کبھی ہوتی ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کس نے یہ بتا دیا ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر لٹھ باز بن جاؤ, محرم کے مہینے میں تلوار کی نمائش کر جاؤ تو تمہارا غلبہ ہو جائے گا, لوگ تم سے ڈر جائیں گے؟ اگر یہی بات ہے, مسلمانوں کے غلبے کا یہی راز ہے, تو خندق
غزوہ حنین، بدر، یہ آپ کے درمیان ہے. کیا ان کے درمیان یہ چیزیں تھی؟ اللہ نے انہیں غلبہ و فتح و نصرت عطا فرمایا تھا. کیا ان کے درمیان یہی کردار تھا؟ کیا وہ اسی کردار کے حامل تھے؟ نہیں. یہ فلسفہ آپ کو جس نے بتایا ہے یقیناً اس نے آپ کے ساتھ جہالت کی ہے، یقیناً اس نے آپ کے ساتھ دغابازی کی ہے. میرے علاقے کے غیور مسلمانوں، محبت حسین یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دن جس دن کے بارے میں یاد کر کے میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اس دن آپ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے شراب نوشی کر رہے ہیں، اس دن آپ مستی میں مگن ہو کر آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو یزید والا کردار ہے، یہ تو کردار یزیدیت ہے. یاد رکھے آپ لاکھ اس طرح محرم مناتے جائیں. میں تو دیکھ رہا ہوں جب سے مجھے شعور آیا 25-30 سال سے تو ہے ہی، میرے خیال سے نصف صدی سے یہ معاملہ ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں. آپ لاکھ محبت حسین کا دم بھرتے چلے جائیں لیکن کبھی بھی آقا حسین کی محبت کا صدقہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ محرم الحرام کے مہینے میں آقا حسین کی دل شکنی کرتے ہیں، آپ محرم الحرام کے مہینے میں آقا حسین کے نام پر شراب نوشی کرتے ہیں. یہاں رک کے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کوئی اس بات کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی میری اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر ہمارے علاقے کے اندر شراب نوشی کی شروعات جو بچوں کے اندر ہوتی ہے نا، بچوں کو شراب نوشی کی جو لت پڑتی ہے نا، 90% محرم الحرام کے مہینے سے لت پڑتی ہے. میں آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب دارو کا پاؤچ ملتا تھا 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیے کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا تھا. وہ بڑے بڑے بوٹل تو خرید نہیں پاتے نا، وہ 100-200 والا کیا بولتے اس کو، جو بھی ہو، بوٹل خرید نہیں پاتے تو چھوٹا چھوٹا پاؤچ لیتے تھے 5 روپیہ 10 روپیے کا. یعنی محرم الحرام کے مہینے سے، وہ محرم الحرام کا مہینہ جس مہینے کے اندر شریعت کی پاسداری کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنبے کو قربان کر دیا، اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے بعد لاکھ دعویٰ کرو کہ امام حسین جنت کے سردار ہیں، ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یقیناً وہ جنت کے سردار ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بھی بنایا ہے، کیونکہ جو سردار ہوتا ہے بے اختیار نہیں با اختیار ہوتا ہے. یقیناً وہ جنت میں لے جائیں گے، لیکن انہیں لگی جو نانا جان کی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں لے کے جائیں گے، جو نانا جان کی شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں. اے میرے قوم کے افراد، میرے قوم کے نوجوان، میں آپ کی عقیدت، آپ کی محنت کو سلام کرتا ہوں کہ جہاں اتنے خرافات کی بزم سجتی ہے ہمارے علاقے میں، آپ نے امام حسین کے نام پر باشرہ محفل کو آپ نے منعقد کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس باشرہ محفل کا اہتمام کیا، اس کا انعقاد کیا، اس انعقاد کو جاری رکھیں اور خرافات کے بعد نہ جاری رکھیں، بلکہ جو خرافات کرتے ہیں نا 10 محرم تک، ان خرافات سے پہلے جاری رکھے تاکہ ان خرافات تک پر کسی حد تک روک لگائی جا سکے. اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے علاقے کی اصلاح فرمائے. مولا عز و جل مجھ سے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں مولا عز و جل اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.